آج کے پروگرام کا موضوع بحث ہے 16 اکتوبر 2022 کا ضمنی انتخاب۔ اس ضمنی انتخاب میں کس سیاسی جماعت نے کیا حاصل کیا اور کس سیاسی جماعت نے کیا کھو دیا، پاکستان کے عوام کو اس سے کیا فائدہ پہنچا، یہ آج ہمارا اہم موضوع بحث ہے جس کا ہم مختصر تجزیہ کریں گے۔ اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ 28.08% رہا، جو کہ اس ٹرینڈ کا آغاز ہے کہ جب بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو ووٹرز ووٹ ڈالنے کم آتے ہیں۔ زیادہ تر سیاسی کارکن اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ سیاسی کارکن کے ووٹ اور نظریاتی ووٹوں کی تعداد اس میں ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ ٹرینڈ موجود رہا۔ سب سے پہلے آپ آتے ہیں سیاسی جماعتوں میں سے کس جماعت نے کیا حاصل کیا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی سے اور ملتان کی نشست جیت کر نہ صرف یہ ثابت کیا کہ وہ اس وقت بھی عوام کے اندر غریب مزدور کسان کی پارٹی ہے اور میچور ووٹرز پر مشتمل ہے، جو پی ٹی آئی کی سپرفیشل پاپولیرٹی اور اینٹی ماسز کمپینز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اس لیے ساؤتھ پنجاب اور کراچی کے لیاری کے عوام نے یہ فیصلہ دیا کہ نو مور اینٹی ماسز سپرفیشل پاپولیرٹی از ایکسیپٹیبل۔ پیپلز پارٹی کا ان دو نشستوں میں ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملتان میں سید علی موسیٰ گیلانی ایک نوجوان سیاسی رہنما کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ نہ صرف حلقے کے لوگوں کو ساتھ رکھا بلکہ نوجوانوں کا مقبول لیڈر بن کر ابھرا۔ تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر پیپلز پارٹی 2023 کے الیکشن کے لیے آج سے یہ تیاری شروع کر دے اور بلاول بھٹو جہاں وزیر خارجہ کی اہم ذمہ داریوں کو نبھانے میں مصروف ہے، تو ان کی جگہ آصفہ بھٹو کو موقع دیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی جو فرسٹ کلاس لیڈرشپ ہے اسے کسی صورت میں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، انہیں اس وقت میدان عمل میں آنا چاہیے، اور جو آپٹک فائبر ہے، جو آپٹکس ہیں، وہ نوجوان کے ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی نوجوان کو متحرک کرے گی، نوجوان کینڈیڈیٹس کو ابھی سے تیار کرے گی، تو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے ٹف ٹائم ہوگا، کیونکہ جو ووٹر ہے وہ نوجوان ہے، اور نوجوان جس طرح گمراہ ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے کل والے ویلاگ میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اسکولوں کالجوں کے اندر بری طرح نوجوانوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نہ ماں باپ کا حیا ہے، نہ استاد کی عزت ہے، نہ انہیں کسی بڑے سیاسی رہنما کے بارے میں کوئی احترام ہے۔ ان نوجوانوں کو اس سیاسی گند سے نکالنے کے لیے، اس ذہنی پروپیگنڈگی سے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کو جدوجہد کرنی ہوگی اور آگے آنا ہوگا، اور اس کے ہر ورکر کو، اس کے ہر ووٹر کو، اس کی قیادت کو اب وہ بات چھوڑ دینی چاہیے کہ جی ووٹر نوجوان ہیں تو کیا ہوا، ہمارے پاس تو دیہاتوں میں بہت ووٹ ہے۔ بھائی دیہات میں بھی آبادی جو ہے نوجوانوں کی بڑی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے جو سیاسی قیادت ہے اس کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ اگر وہ اگلے الیکشن میں اپنے نوجوان رہنما کے لیے گنجائش نکالنا چاہتے ہیں تو پھر جو سینئر قیادت ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جائے، وہ پس منظر میں رہے، اور نوجوان قیادت جو ہے اس کو جناب چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور نوجوانوں کو متحرک کیا جائے، تنظیمی عمل میں بھی اور سیاسی عمل میں بھی۔ میرا یہی مشورہ
مسلم لیگ کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو پھر اسے اپنے نوجوان کو متحرک کرنا ہوگا۔ یہی مشورہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اگر آپ نوجوان کی آبادی کا تناسب دیکھیں، اگر آپ نوجوان ووٹرز کو دیکھیں تو وہی فیکٹر ہے جو فرق ڈالتا ہے، اور اس فرق کو مٹانے کے لیے، اس فرق کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے بیانیے کو بڑی سیاسی حکمت عملی اور سیاسی دانش مندی کے ساتھ عوام کے سامنے رکھا، اور عوام نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو کراچی میں پیپلز پارٹی کے ایک ورکر کے ہاتھوں شکست عمران خان کے بیانیے کی شکست ہے، اور اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ عمران خان کوئی دیوتا نہیں ہے، عمران خان کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے، نہ اس کا بیانیہ ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ سپرفیشل پاپولیرٹی زیادہ عرصہ نہیں چلتی اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستانی عوام سیاسی طور پر بہت باشعور ہے، اور اس باشعور ہونے میں جو اس وقت ڈفرینس ہے وہ ان 18 سے 22 سال کے نوجوانوں کا ہے جو ابھی 80-90 کی دہائی کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور وہ سیاسی عمل سے تھوڑے نابالغ ہیں۔ جب انہیں شعور آئے گا تو یہ معاملات بالکل اس کے برعکس ہوتے چلے جائیں گے۔ اب 8 نشستوں پر ایک طرف سیاسی پارٹی کا لیڈر اور دوسری طرف دوسری سیاسی جماعتوں کا عام ایم این اے الیکشن لڑ رہا تھا۔ اب اس الیکشن میں اگر 6 سیٹیں پی ٹی آئی بچا لیتی ہے تو یہ کون سی جیت ہے؟ یہ سیٹیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ہیں۔ پاپولیرٹی میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ 8 نشستوں پر ہیوی ویٹ 7 نشستوں پر وہ ہیوی ویٹ لفٹر جو ہے وہ آتا ہے اور ڈانڈ بیٹھ کے نکالتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک لائٹ ویٹ لفٹر کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کیٹیگریز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ مقابلے کا مزہ تب آتا جب عمران خان اپنے بجائے اپنے کارکن کا مقابلہ کارکن سے کرواتا، پھر ہم سمجھتے کہ اس الیکشن میں واقعی کوئی کنٹیسٹ ہوا ہے۔ یہ تو غیر جانے ایک یک طرفہ قسم کی صورتحال تھی جس میں عام ایم این اے کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیڈر فیلڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ بریس قیادت ہے، اور خصوصاً عمران خان کو اپنے عام ایم این اے اور ورکر کی صلاحیتوں پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اور میں ہی پی ٹی آئی ہوں، اور پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے۔ یہ والی صورتحال ہے۔ اگر اس 7 نشستوں میں سے 6 ان کی بچ گئی ہیں ان کی وجہ سے، تو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اس پر جشن منانے کی بجائے ندامت کا اظہار کیا جانا چاہیے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا جو وہاں الیکشن لڑتا۔ اچھا، اب اس کی امپلیکیشنز بڑی خطرناک ہیں۔ اس کی امپلیکیشن اس لیے خطرناک ہیں کہ اکیلا الیکشن لڑنے والا شخص اپنی سیاسی پارٹی کے کارکن کو موقع ہی نہیں دے رہا کہ وہ سیاسی پروسیس کا حصہ بنے، محض اپنی نرگسیت اور اپنی ذات کو برقرار پروجیکٹ کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ نفسیاتی پہلو ہے۔ اب اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پی ٹی آئی یہ کہنا شروع کر دے گی کہ جناب پارلیمنٹری نظام میں تو اس کی گنجائش رہی نہیں ہے پارلیمانی سسٹم کی، تو ایک شخص اگر الیکشن جیت سکتا ہے اتنی نشستوں پر تو کیوں نہ صدارتی نظام لایا جائے۔ یہ اس کی دوسری بڑی امپلیکیشنز ہے، اس پر آپ غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ یہ نیگیٹو امپلیکیشنز کے لیے اس نے 7 نشستوں پر اکیلے الیکشن لڑا ہے یا لڑوایا گیا ہے، اس کے جو مینٹورز ہیں انہوں نے اس کو لڑوایا یہ الیکشن۔ آخری حصہ
اس تجزیے کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں جو پاکستان کے ٹیکس پیئرز کی ٹیکسز سے رقم ایک فٹائل ایکسرسائز پر خرچ کی گئی 7 قومی اسمبلی کی نشستوں پر، اور 6 نشستیں انہوں نے عمران خان نے جیتیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہ میں حلف لوں گا نہ میں وہاں جاؤں گا، تو کیا یہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا کہ آپ نے قوم کا سرمایہ، قوم کا خزانہ جو قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے آپ کے برازیلین اینڈ ٹریپ IMF معاہدے کی وجہ سے، اور اس پر مستزاد آپ نے کروڑوں روپیہ الیکشن پر خرچ کروایا، اور پھر آپ نہ قومی اسمبلی میں جائیں گے نہ آپ قومی اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے، اور اگر آپ نے 1 سیٹ ریٹین کی اور باقی 5 سیٹیں چھوڑ دیں تو ان 5 پر ایک دفعہ پھر الیکشن آئین کی ضرورت کے مطابق کروانے پڑیں گے۔ اگر ان پر دوبارہ اتنی ہی رقم خرچ ہوئی تو مجھے بتائیں کہ قوم کا پیسہ، جو غریب عوام کا پیسہ ہے، جس غریب ملک کے خزانے سے خرچ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ بھی ہیں جنہوں نے ان استعفوں کو منظور کیا، اور اس کے ذمہ دار وہ بھی ہیں جو اس سیٹوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اسمبلی میں بھی نہیں جائیں گے۔ اسمبلی میں اگر کوئی جائیں گے تو ایک عبدالحکیم صاحب جائیں گے اور ایک علی موسیٰ گیلانی جائے گا، یہ 2 MNA قومی اسمبلی میں حلف اٹھائیں گے اور عوام کو ریٹرن دیں گے۔ اس قومی نقصان کے اوپر سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کر پاکستان کے تعلیمی اداروں تک، پاکستان کی افواج سے لے کر عدلیہ تک، الیکشن کمیشن سے لے کر سول جج یعنی ریٹرننگ آفیسر تک، کوئی محکمہ، کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو بے توقیر نہ کیا ہو، اور جس کی عوام کی نظروں میں وقت، عزت اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈسکریڈٹ نہ کیا ہو۔ یہ ان کا خاص ایجنڈا ہے جس پر وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلی اہم بات یہ ہے کہ الیکشنئرنگ پروسیس از آلریڈی ویری ولنریبل ان پاکستان۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ ہر سیاسی جماعت نے کہا کہ الیکشن ریگ ہوتے ہیں، الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن انجینئرڈ ہوتے ہیں۔ تو جو تھوڑا بہت عوام کا اعتماد رہ گیا تھا کہ الیکشنز کے ذریعے کوئی منتخب ہو کر اسمبلی میں جاتا ہے اور وہ ان کے کوئی کام دھندہ کرتا ہے یا ان کے کسی بہتری کی پالیسی چلاتا ہے، اس پروسیس کو بھی عمران خان نے 7 نشستوں پر الیکشن لڑ کر اور اپنی سیاسی جماعت کے ورکر کو موقع نہ دے کر اس کی کریڈیبلٹی بھی تباہ و برباد کر دی، تاکہ آنے والے الیکشن کے اندر جو 2023 میں ہوگا عوام یہ کہیں کہ یہ کون سی سیاسی، یہ کیسی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کیسے سیاسی لیڈر ہیں جو عوام کی بھلائی کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے الیکشن لڑتے۔ یہ بڑا تباہ کن نتیجہ ہے اس الیکشن کا، جو ان 7 نشستوں پر ایک نرگسیت پسند سیاسی رہنما کی نرگسیت کی بھیٹ چڑھ گیا۔ اگر بائی الیکشن کروانے ہی تھے تو بھائی آپ قومی پارٹی کے لیڈر ہو، آپ کے پیچھے عوام کھڑی ہے، اگر آپ کے دعوے پر یقین کر لیا جائے تو پھر آپ اپنے ان ورکرز کو، اپنے MNAs کو موقع کیوں نہیں دیا آپ نے الیکشن لڑنے کا؟ اس سوال کا جواب PTI کی قیادت سے درکار ہے، اور اس سوال کا جواب بھی پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے بھی، اور پاکستان کی جو PTI پارٹی ہے اس سے بھی درکار ہے کہ اگر الیکشن کو اس طرح بنانا تھا کہ قومی اسمبلی میں کوئی نہ پہنچے اور وہ وہیں کہ وہیں کھڑا رہے جہاں پروسیس ہے، تو کروڑوں روپے کیوں خرچ کیا آپ نے ہم غریب عوام کے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔